انجیل مقدس 3 باب 16 سے 17 آیات مقدس لکھا ہے کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے. ہاللیلویہ. میرے عزیزو یہاں پر ہمیں یہوہ پاک خدا کی باپ کی محبت کی انتہا نظر آتی ہے مسیح یسوع کی صورت میں. کیونکہ لکھا ہے دیکھو ایک کباری حاملہ ہوگی اور اس کا نام امانویل رکھنا جس کا ترجمہ ہے خدا ہمارے ساتھ ہے. یہاں پر ہمیں نظر آتا ہے کہ ہم اکیلے نہیں, ہم تنہا نہیں. بے شک عدن میں جو گناہ ہوا, جو دشمنی کی دیوار کھڑی ہو چکی تھی, ایک بڑا گناہ تھا, لیکن خداوند کی محبت کو دیکھیے, اس کی وفاداری, اس کی تابعداری کو دیکھیے, اس کی خاکساری کو دیکھیے. محبت سب کچھ سہ لیتی ہے. ہاللیلویہ. یہاں سے ظاہر ہوتا ہے خدا محبت ہے. خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی. خدا نے کس سے محبت رکھی؟ دنیا سے. صرف ہم نہیں کہہ سکتے کہ ہم مسیحوں سے محبت رکھی. وہ قوموں کا خدا ہے, وہ امتوں کا خدا ہے, وہ نسلوں کا خدا ہے, وہ قبیلوں کا, وہ مذاہب کا خدا ہے. وہ کسی جان کی ہلاکت نہیں چاہتا بلکہ چاہتا ہے کہ ہر ایک کی توبہ تک پہنچے. ہاللیلویہ. یہاں پر ہمیں یہوہ پاک خدا کی محبت نظر آتی ہے. ہم مسیح یسوع کو خدا تعالیٰ کا بیٹا مانتے ہیں اور ایمان رکھتے ہیں, لیکن ہمارا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ وہ یہوہ پاک خدا کا باپ کا جسمانی بیٹا ہے. جب ہم لوکا طبیب کی معرفت لکھی گئی انجیل مقدس اس کو پہلا اور 35 آیات مقدسہ کو پڑھتے ہیں تو لکھا ہے فرشتے نے جواب میں اس سے کہا کہ روح القدس تجھ پر نازل ہوگا اور خدا تعالیٰ کی قدرت تجھ پر سایہ ڈالے گی, اور اسی سبب سے وہ مولود مقدس خدا تعالیٰ کا بیٹا کہلائے گا. کلام مجسم ہو کر دنیا میں آیا. میرا اور آپ کا یسوع ناصری کامل خدا اور کامل انسان بن کر اس دنیا میں آیا. ہم عید تجسم المسیح اس لیے کہتے ہیں کہ وہ ظاہری صورت میں اس دنیا میں آیا, کیونکہ لکھا ہے ابتدا میں کلام تھا, کلام خدا کے ساتھ تھا, یہی ابتدا میں خدا کے ساتھ تھا, اور سب چیزیں اس کے وسیلہ سے پیدا ہوئی, اور جو کچھ پیدا ہوا اس میں سے کوئی چیز بھی اس کے بغیر پیدا نہیں ہوئی. اس میں زندگی تھی اور وہ زندگی آدمیوں کا نور تھی. نور تاریکی میں چمکتا ہے لیکن تاریکی نے اسے قبول نہ کیا. میرے عزیزو, عدن میں نافرمانی کے باعث جب ہمارے بزرگ نے گناہ کیا, ہمارے ماں باپ نے, بزرگ آدم ہوا نے گناہ کیا, وہاں سے گناہ اتنا بڑھتا گیا, اتنا گروتھ ہوتا گیا کہ گناہ کی آواز آسمان تک پہنچ گئی. ہم کرسمس کیوں مناتے ہیں؟ کرائسٹ مسایہ مسا کیا ہوا.
اور میس ورشپ سروس. ہم کرسمس اس لیے مناتے ہیں کہ ہم عبادت کے ذریعے سے مسیح کے جنم دن کی خوشی منا سکیں. ہاللیلویا. ہم کرسمس اس لیے مناتے ہیں کہ وہ ہمارے لیے اس دنیا میں آیا تاکہ ہم تاریکی سے جدا ہو کر نور کے فرزند بن سکیں. ہم لعنتوں سے آزاد ہو سکیں. ہم معروضی لعنتوں سے آزاد ہو سکیں. میرے عزیزوں، مسیح نے اس دنیا میں آ کر اس بات کی تصدیق کی کہ تم اکیلے نہیں ہو. اس بات سرمن کو میں شارٹ سے شارٹ کر رہا ہوں کیونکہ ٹائم کو مد نظر رکھتے ہیں. اب بہت سے لوگوں کا اختلاف ہے کہ 25 دسمبر کو مسیحی کرسمس کیوں مناتے ہیں. کہاں پر لکھا ہوا ہے؟ کہاں پر قلم بند ہے؟ ہم بھی ایمان رکھتے ہیں. ہم بھی اس بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ بائبل مقدس میں 25 دسمبر نہیں لکھا، لیکن ہم اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ کلام مجسم ہو کر اس دنیا میں آیا اور خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے. ہم اس بات پر ایمان رکھتے ہوئے کرسمس مناتے ہیں. ہم یہ نہیں کہتے کہ کلام خدا میں 25 دسمبر ہی کلام بند ہے، پر ہم اس بات کو مانتے ہیں. لکھا ہے جہاں دو لوگ متفق ہو جاتے ہیں آسمان پر وہ کام ہو جاتا ہے. ہمارے بزرگ مسیحی رہنما متفق ہو کر اس بات کو ان نے متفق ہو کر ہمارے سامنے پیش کیا کہ ہم 25 دسمبر کو خداوند یسوع ناصری کے جنم دن کی خوشی منائیں گے اور ہم اس دن کو سیلیبریٹ کرتے ہیں. ایک سادی سی مثال ہے، روایت چل رہی ہے ہمارے ایشیا میں مختلف روایات اور ہم جان سے زیادہ اس کو فالو کرتے ہیں. مہندی، مائیاں، برائڈل شاور، پتہ نہیں کون کون سی رسمیں، برسانت، بہت کچھ. وہاں کس کتاب میں ایسی روایات قلم بند ہے؟ کسی کتاب میں ہے؟ کلام خدا میں ہے؟ مناتے ہیں ہم لوگ، مناتے ہیں نا. تو کرسمس مناتے ہوئے ہمیں 25 دسمبر میں کیوں اتنا بڑا گلہ مل جاتا ہے کہ 25 دسمبر کو بہت سے فارنرز جو مسیحی ہیں وہ بھی نہیں مناتے. یہ ایسا ہے ہی نہیں ہے 25 دسمبر. لیکن ہم تو ایمان رکھتے ہیں کہ مسیح مجسم ہو کر، کلام مجسم ہو کر اس دنیا میں آیا. ہاللیلویا. اس لیے ہم ان روایات کو سامنے پیش کرتے ہوئے دلیل دیتے ہیں کہ ہمارا ایمان ہے کہ مسیح آیا. ہم اس کو ایک اسپیسیفک ڈیٹ دے کر کرسمس کی خوشی کو سیلیبریٹ کرتے ہیں. اور صرف ہم نہیں کر رہے، سب سے بڑی سیلیبریشن آسمان پر ہوئی. خداوند نے فرشتوں کے وسیلہ سے کلام کیا اور فرشتوں نے خوشی کے ساتھ اس کلام کو ہمارے تک پہنچایا. سیموئیل بھائی لوکا طبیب کی معرفت 2 باب 8 سے 11 آیات مقدسہ کو پڑھیے. وقت کو مد نظر رکھتے ہوئے مین پوائنٹس آپ سے شیئر کر رہا ہوں تاکہ آن لائن بہت سے لوگ، بہت سے بھائی دیکھ رہے ہوتے ہیں. خدا نے دنیا سے محبت، ہم دنیا کو خدا یسوع کے پیغام کو پھیلا رہے ہیں دنیا تک تاکہ ہر ایک کے کنسیپٹ کلیئر ہو کہ یہ چیزیں کیا ہے. اسی علاقہ میں چرواہے تھے جو رات کو میدان میں رہ کر اپنے گلہ کی نگہبانی کر رہے تھے، اور خداوند کا فرشتہ ان کے پاس آ کھڑا ہوا اور خداوند کا جلال ان کے چوگرد چمکا اور وہ نہایت ڈر گئے. مگر فرشتہ نے ان سے کہا ڈرو مت، کیونکہ دیکھو میں تمہیں بڑی خوشی کی بشارت دیتا ہوں جو ساری امت کے واسطے ہوگی کہ آج داؤد کے شہر میں تمہارے لیے ایک منجی پیدا ہوا ہے، یعنی مسیح خداوند. اور اس کا تمہارے لیے یہ نشان ہے کہ تم ایک بچہ کو کپڑے میں لپٹا اور چرنی میں پڑا ہوا پاؤ گے. اور یکایک اس فرشتہ کے ساتھ آسمانی لشکر کی ایک گروہ خدا کی حمد کرتی اور یہ کہتی ظاہر ہوئی کہ عالم بالا پر خدا کی تمجید اور زمین پر ان آدمیوں میں جن سے وہ راضی ہے صلح. اس میں ہمیں پوائنٹس نظر آتے ہیں.
ڈرو مت، میں تمہیں بڑی خوشی کی بشارت دیتا ہوں، ایک منجی پیدا ہوا ہے۔ منجی کے معنی ہے نجات دہندہ، منجی کے معنی ہے رہائی دینے والا، منجی کے معنی ہے مددگار۔ میرے عزیزو، سب سے بڑی سیلیبریشن تو ہمیں یہاں پر ملتی ہے، تو ہم کیوں کرسمس نہ منائیں کہ وہ ہماری نجات کے لیے دنیا میں آیا۔ نجات صرف یسوع ناصری کے نام کی بدولت ہی ممکن ہے۔ جو بھی یسوع نام لے گا نجات پائے گا، کیونکہ آسمان کے تلے زمین کے اوپر آدمیوں میں کوئی دوسرا نام نہیں ہے، ایک ہی نام ہے، یسوع نام ہے، وہ قدرت والا نام ہے۔ ہم عید تجسم المسیح اس لیے مناتے ہیں کہ ہم شکر گزاری کرتے ہیں کہ مسیح ظاہری صورت میں اس دنیا میں آیا تاکہ ہم لعنتوں سے آزاد ہو سکے، تاکہ ہم بیماریوں سے آزاد ہو سکے، تاکہ ہم ابلیس کے کنٹرول سے آزاد ہو سکے، اس کی قید سے آزاد ہو سکے، موت کے ڈر سے آزاد ہو سکے۔ میرے اور آپ کے مسیح یسوع نے آ کر اعلانیہ کہا، کون ہے جو مجھ میں گناہ ثابت کرے؟ وہ کہتا ہے میں باپ میں سے نکلا اور دنیا میں آیا ہوں، اور جس نے مجھے دیکھا اس نے باپ کو دیکھا۔ ہاللویہ! ہم کرسمس اس لیے مناتے ہیں، ہمیں خوشی ہے، ہمارا دل شکر گزاری سے لبریز ہے کہ باپ نے مسیح یسوع کے وسیلہ سے ہمیں امید دلائی کہ ہم اکیلے نہیں ہیں۔ اس نے کہا میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ۔ کرسمس صلح کا پیغام ہے، کرسمس نجات کا پیغام ہے، کرسمس معاف کرنے کا میسج ہے۔ آج ہم سیلیبریشن کر رہے ہیں، شکر گزاری کر رہے ہیں کہ خدا نے ہمیں لعنتوں سے آزاد کیا، موت کے ڈنگ سے آزاد کیا۔ لکھا ہے جو میرے کلام پر عمل کرے گا وہ ابد موت کو، ہم خوشی منا رہے ہیں کہ اب ہم اس موت سے آزاد ہیں۔ شیطان ہم پر غالب نہیں بلکہ ہمارے پیروں تلے ہے۔ ہم نجات دہندہ کو مانتے ہیں، اس لیے ہم نجات یافتہ ہیں، ہم خوش ہیں۔ لیکن کیا ہم معاف کرنے والے ہیں؟ معاف کرو تاکہ تمہیں بھی، جس طرح تم اپنے قرض داروں کو معاف کرتے ہو، اگر ہم قرض داروں کو معاف کریں گے تو کیا ہوگا؟ ہمارے بھی، اگر ہم کسی کے گناہ کو نیگلیکٹ کرتے ہوئے کہیں گے کوئی بات نہیں بیٹا، بہن بھائی، غلطی تو انسان سے ہوتی ہے۔ بزرگ سلیمان کہتا ہے ہم تو باتوں باتوں میں خطا کر بیٹھتے ہیں۔ بزرگ پالوس فرماتا ہے جس نیکی کا میں ارادہ کرتا ہوں وہ تو مجھ سے ہوتی نہیں، لیکن جس غلطی یا جس گناہ کا میں ارادہ نہیں کرتا، خیر کوئی بات نہیں پلیز، لیکن وہ مجھ سے ہو پڑتی ہے۔ تو کیا آج ہم اپنے بہن بھائیوں کو، اپنے سے قریبی رشتوں کو معاف کیوں نہیں کر رہے؟ ہماری شکر گزاریاں تب تک قبول ہو نہیں سکتی، تب تک ہماری دعائیں، ہمارے فریادیں عالم بالا تک پہنچ نہیں سکتی جب تک ہم اپنے ستانے والوں کو معاف نہیں کریں گے۔ ہم اپنے قریبی رشتہ داروں کو یا کسی کو بھی معاف نہیں کریں گے۔ خالی رشتہ داروں کی بات نہیں ہو رہی، خالی ان لوگوں سے کی بات نہیں ہو رہی جن سے ہم محبت رکھتے ہیں۔ اگر ہم محبت کرنے والوں سے ہی محبت کریں گے تو کوئی بڑا اجر نہیں ہے، یہ تو بہت سے لوگ کرتے ہیں۔ کرسمس محبت کا پیغام ہے۔ سامعین بھائی متی 18:21 سے 35 کو پڑھیے اور 12 بجے ہم چرچ کو کلوز کریں گے۔ یہاں پر ایک تفسیر ملتی ہے، اس کو بھی شارٹ کرتے ہیں۔ ایک بادشاہ کا قرض دینا تھا، سوری پطرس نے پاس آ کر اس سے کہا اے خداوند، اگر میرا بھائی گناہ کرتا ہے، گناہ کرتا رہے تو میں کتنی دفعہ اسے معاف کروں؟ کیا 7 بار تک؟ یسوع نے اسے کہا میں تجھ سے یہ نہیں کہتا کہ 7 بار بلکہ 7 دفعہ کے 70 بار تک۔ پس آسمان کی بادشاہی اس بادشاہ کی مانند ہے جس نے اپنے نوکروں سے حساب لینا چاہا، اور جب حساب لینے لگا تو اس کے سامنے ایک قرضدار حاضر کیا گیا۔
जिस पर उसके 10,000 तोड़े आते थे। मगर चूंकि उसके पास अदा करने को कुछ ना था, इसलिए उस मुल्क के उसके मालिक ने हुक्म दिया कि ये और उसकी बीवी बच्चे जो कुछ उसका है सब बेचा जाए और कर्ज वसूल कर लिया जाए। बस नौकर ने गिर कर उसे सजदा किया और कहा, है खुदावंद मुझे मोहलत दे, मैं तेरा सारा कर्ज अदा करूंगा। उस नौकर के मालिक ने तरस खाकर उसे छोड़ दिया और उसका कर्ज बख्श दिया। जब वो नौकर बाहर निकला तो उसके हम खिदमतों में से एक उसको मिला जिस पर उसके 100 दिनार आते थे। उसने उसको पकड़कर उसका गला घोंटा और कहा, जो मेरा आता है अदा कर दे। बस उसके हम खिदमत ने उसके सामने गिरकर उसकी मिन्नत की और कहा कि मुझे मोहलत दे, मैं तुझे अदा कर दूंगा। उसने ना माना, बल्कि जाकर उसे कैद खाना में डाल दिया कि जब तक कर्ज अदा न कर दे कैद में रहे। बस उसके हम खिदमत ये हाल देखकर बहुत गमगीन हुए और आकर अपने मालिक को सब कुछ जो हुआ था सुना दिया। इस पर उसके मालिक ने उसको पास बुलाकर उससे कहा, ऐ शरीर नौकर, मैंने वो सारा कर्ज तुझे इसलिए बख्श दिया कि तूने मेरी मिन्नत की थी। क्या तुझे लाजिम ना था जैसा मैंने तुझ पर रहम किया तू भी अपने हम खिदमत पर रहम करता? और उसके मालिक ने खफा होकर उसको जल्लादों के हवाला किया कि जब तक तमाम कर्ज अदा ना कर दे कैद में रहे। मेरा आसमानी बाप भी तुम्हारे साथ इसी तरह करेगा अगर तुम में से हर एक अपने भाई को दिल से माफ ना करे। ये क्रिसमस का पैगाम है। जाहिरी सूरतों को नहीं बदलना, बातन को बदलना है। माफ करो ताकि तुम्हें भी माफ किया जाए। क्रिसमस में प्लानिंग्स होती है फैमिलीज में बैठकर, फलां को विश करना है, फलां को बुलाना है खाने पर, फलां को ये करना है, फलां को हमें मुंह नहीं लगाना। खुदा अपने मुंह को फेर लेगा अगर हम अपने मुंह को फेरेंगे। खुदा अपने दिल को सख्त कर लेगा वक्त अदालत पर जब हम अपने दिल को सख्त कर लेंगे। अगर हम अपने बहन भाई को, अपने अजीज कार को माफ नहीं कर सकते तो यहोवा पाक खुदा भी कहेगा, मैं तुम्हें नहीं जानता। बथेरे कहेंगे, मैंने तेरे नाम से बदरूहों को निकाला, मैंने तेरे नाम से बीमारों को चंगा किया, मैंने तेरे नाम से ये काम किए, लेकिन बाप नहीं मानेगा। आज क्रिसमस को सेलिब्रेट करना है तो अपने दिल को नर्म कीजिए, माफ कीजिए ताकि हमें भी माफ किया जाए। तब शुक्रगुजारी से दुआ करें, आपकी दुआएं और में बाला तक पहुंचेगी। क्रिसमस सुलह का पैगाम है, क्रिसमस मोहब्बत का पैगाम है, क्रिसमस नजात का पैगाम है। खुदावंद ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी। मेरे अजीजों, हमारे गुनाह इतने संगीन थे, हम लानतों के मुतहद हो चुके थे, हम यहोवा पाक खुदा को भूल चुके थे, हम पत्थरों को, जानवरों को पूजते थे, फिर भी उसने हमें माफ किया। तो हम क्यों कर अपने सताने वालों के लिए बरकत नहीं चाहते? क्यों हम माफ नहीं करते? मेरा और आपका यीशु नासरी बेटे की सूरत में आया, वो तो गुनाह से नावाकिफ था। लिखा है, देखो वो खुदा का बर्रा है जो जहां के गुनाह, वो तो बेऐब बर्रा था, वो तो गुनाह से नावाकिफ था, फिर भी उस दुनिया में, इस लानती दुनिया में जहां पर शैतान कराया गया, लिखा है जो शरीर पर हुआ वो मेरी और आपकी बनाते थी, जो यहोवा पाक खुदा ने बेटे की सूरत में अपने ऊपर ले ली और मुआफ किया। आज मैं खुदा का खादम हूं, खुदा का मंसूब होते हुए खुदा को किसी ने नहीं देखा, लेकिन खुदा अपने खादमीन के वसीला से हम कलाम होता है। आज यहोवा पाक खुदा कलाम खुदा के वसीला से हम कलाम होता है कि आज अपने दिलों को नर्म कीजिए, आज अपनी जुबान को नर्म कीजिए, आज अपने रवैये को ठीक कीजिए, आज अपने मिजाज को ठीक कीजिए।
جیے اور ویسا مزاج رکھے جیسا مسیح یسوع کا ہے. بزرگ پالوس کہتا ہے میری مانند بنو جیسے میں مسیح کی مانند. آمین. کرسمس صلح، امن، سلامتی، محبت اور معاف کرنے کا پیغام ہے. خدا آپ سب کو